مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نزدیک والا مدینے سے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم۔ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں حجر اسود ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں چاہ زمزم ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں حتیم ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں صفا اور مروہ ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں عرفات و منی اور مزدلفہ ہے؟ اللہ فرماتا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے اس شہر کے ذروں نے آپ کے قدموں کا بوسہ لے لیا ہے۔ پتا چلا میرے آقا جہاں تشریف لے جائیں ان کے قدم ناز جہاں بڑھ جائیں وہ مبارک جگہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے۔ غریب و فقیروں کو ٹھہرانے والے ایک مرد مومن دعا مانگتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مدینے طیبہ کا ادب اور احترام وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے بتایا جائے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے زمانے میں کسی نے دیوار میں ایک کیل گاڑی، حضرت ام المومنین پریشان ہو گئی، مالک مکان کو بلایا، فرمایا تم دیوار میں کیل گاڑ کر شور پیدا کر رہے ہو، آقا کریم کو تکلیف پہنچا رہے ہو، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پہ آواز اونچی مت کرو، اس لیے کیل گاڑ کر میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مکان کا دروازہ بوسیدہ ہو گیا، خیبر شکن ہاتھ سے انہوں نے دروازہ اکھاڑ کے الگ رکھ دیا اور پردے کے لیے ایک ٹاٹ لٹکا دیا۔ کچھ ایک دن ایک بڑھئی آیا، کہا حضور آپ اجازت دیجئے میں یہاں آپ کا دروازہ ٹھیک کر کے لگا دوں، فرمایا لگا دو۔ اس نے جیسے ہی اوزار نکالے فرمایا کیا یہی ٹھیک کرو گے؟ کہا دروازہ یہاں لگنا ہے، ٹھیک کہاں کریں؟ کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اللہ فرماتا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پہ آواز اونچی مت کرو، یہاں اللہ کا محبوب آرام کر رہا ہے، یہاں دروازہ ٹھیک کرو گے کوئی شور پیدا ہوگا یہ یقیناً تکلیف دہ بات ہوگی، اس لیے مدینہ کے باہر لے جاؤ، دروازہ ٹھیک کرو اور لا کے یہاں نصب کر دو۔ وہ میرے سرکار کا آستانہ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، شام تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، شام کو دوسرے 70,000 آتے ہیں، وہ صبح تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہے یہ صلہ عمر بھر کی ہے۔ اس مدینہ طیبہ کی عظمت کو پامال کرنے کے لیے آج سے 91 سال پہلے یہود و نصارہ کی مدد کی بنیاد پر یہ نجدیوں نے تسلط حاصل کیا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا 130واں سالانہ عموس منا رہے ہیں، یعنی سرکار اعلیٰ حضرت کے وصال سے 12 سال بعد ان نجدیوں کی حکومت آئی۔ ان نجدیوں نے جنت المالا کی ساری قبریں شہید کر دی گئی، جنت البقیع کی ساری قبریں شہید کر دی، خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر شہید کر دی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قبر شہید کر دی، صحابہ کی قبریں شہید کر ڈالی، اہل بیت کی قبریں شہید کر ڈالی، اس لیے کہ انہیں شرک و بدعت کا کوڑا کباڑہ نظر آ رہا تھا۔ مگر اب ان ظالم نجدیوں نے ایک نہیں دو نہیں، وہ ملک جس کا نام اللہ کے نبی نے جزیرۃ العرب حدیث کے ذریعے رکھا تھا اس کو انہوں نے اپنے باپ کے نام پر سعودی عربیہ نام رکھا، اور ایک دو نہیں اب تک 46 سینما گھر عرب شریف کی سرزمین پر ان نجدی وہابیوں نے قائم کر لیے ہیں۔ اور اب تو حد ہو گئی کہ ان ظالم نجد حرام زادوں نے خود مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی کے شہر مبارک میں 10 سینما ہال کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اے اعلیٰ حضرت کے عرش میں آنے والوں اپنے نبی کے مقدس شہر میں یہ بے حرمتی کیا برداشت کرو گے؟
ہاتھ اٹھاؤ وعدہ کرو کیا برداشت کرو گے؟ اس لیے اپنی اپنی بستیوں میں اپنی اپنی آبادیوں میں جلسے جلوس کر کے ان نزد کے حکمرانوں کو بتا دو ہم مدینہ طیبہ کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کہیں تشریف فرما تھے، بانسری کی آواز آئی، اپنے دونوں ہاتھوں کو انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیا، کچھ دیر تک ڈالے رہے، پھر پوچھا کسی سے بتاؤ آواز آ رہی ہے؟ کہا نہیں آ رہی ہے، انگلیاں نکال لی۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کیا تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ ایک دن اللہ کے پیارے رسول سید عالم تشریف لے جا رہے تھے، بانسری کی آواز آئی تھی، سرکار نے اپنے مبارک انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیا تھا، اس وقت تک ڈالے رہے جب تک آواز آتی رہی۔ ذرا سوچو مسلمانوں، وہ نبی جو ناچ گانا مٹانے کے لیے آئے تھے، جو ناچ گانا ختم کرنے کے لیے آئے تھے، آج انہی کے شہر میں یہ حرامزادے نزدی وہابی سینما ہال کھول رہے ہیں۔ ذرا سوچیے اور غور کیجیے کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی درندگی ہے، کتنی بڑی حیوانیت ہے کہ نبی کے مقدس شہر میں یہ سینما ہال کھول رہے ہیں۔ انہیں بزرگوں کے مزارات کے قبے تو شرک و بدعت کے کوڑا کباڑہ نظر آ رہے تھے۔ معاذ اللہ، رسول اللہ کی یادگاریں اور رسول اللہ کی نشانیاں مٹانا یہ اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، کہتے تھے ہم وہی کام کرتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، جو صحابہ نے کیا ہے۔ کہاں قرآن میں لکھا ہے، کہاں حدیث میں لکھا ہے، کہاں صحابہ نے کہا ہے کہ شہر مدینہ میں سینما ہال کھولو؟ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت کے اس عرس کی مقدس تقریب میں میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے، اعلیٰ حضرت کے دیوانے، مفتی اعظم کے دیوانے، تاج الشریعہ کے دیوانے، قائد ملت کے دیوانے اسے برداشت نہیں کریں گے جب تک ہمارے جسم پہ یہ سر کا صحرا موجود ہے، ہمارے نبضوں میں خون کی روانی باقی ہے، ہم نزد کے حرامزادوں کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ بولو کتنے لوگ اس ناپاک حرکت کی مخالفت کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔